من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علم و معرفت و محبت و مودت. گزشتہ تقاریر میں تقریباً آیات قرآنیہ کے سائے میں احادیث رسول کے اعتبار سے فرامین ائمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخی حقائق کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پنجتن پاک صرف اور صرف محمد است علی فاطمہ حسین و حسن ہیں، اور جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے، میں نے لفظ شیعہ ادا نہیں کیا، جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے، ان کا اطاعت گزار ہے، وہ رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا. جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے، جو بھی ان کا طلبگار ہے، وہ رحمانی ہوتا ہے، شیطانی نہیں ہوتا. وہ مصطفی ہوتا ہے، بو لہبی اور بو جہلی نہیں ہوتا. وہ مرتضوی ہوتا ہے، وہ خارجی
نہیں ہوتا، وہ حسنی اور حسینی ہوتا ہے لیکن یزیدی نہیں ہوتا۔ جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے، جو بھی ان پنجتن پاک کا اطاعت گزار ہے، وہ صاحبان علم کوثری ہوتا ہے، شرابی نہیں ہوتا۔ اب تو آپ نے نا واہ، وہ کوثری ہوتا ہے لیکن شرابی نہیں ہوتا۔ جو بھی ان پنجتن پاک کا حبدار ہے یا ان کا طلبگار ہے، وہ جہاں بھی ہے اس کے دل میں محمد و آل محمد کا نور اس طرح منور رہتا ہے کہ جب ایک شخص نے، محب آل بیت نے، صادق آل مصطفیٰ سے عرض کیا کہ مولا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کیا دعا ہے تیری؟ کہنے لگا مولا میری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ کہتے ہیں مولا جنت کی دعا نہ مانگوں۔ فرمایا یہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو یہ دعا مانگ؟ کہتا ہے مولا سب سے بڑی دعا تو یہ ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتا کیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے؟ جب اسے عرض کیا کہ مولا اس کے سوا تو ایک سیکنڈ نہیں گزرتا، تو امام فرماتے ہیں تو تو خود چلتی پھرتی ایک جنت ہے۔ اور یہی احادیث پیغمبر سے بھی ثابت ہے۔ تفسیر الکشاف جلد نمبر 4 حضرت علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی مطبوعہ بیروت لبنان، اس میں انہوں نے رسول پاک کی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کے لیے رسول کی 12 سے لے کر 14 حدیثیں تک تحریر فرمائی ہیں، جن میں پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ علی ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ خبردار جو آل محمد کی محبت رکھ کر مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پھر حدیث ہے الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر حدیث ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے اس کی قبر صرف مٹی کا ڈھیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کی قبر کو رحمت کے ملائکہ کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر پھر یہ حدیث ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، جو آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر مر جاتا ہے اس کے جنتی ہونے پہ شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے۔ تو یہاں آپ نے توجہ فرمائی کہ مکمل احادیث میں رسول نے کیا فرمایا ہے؟ من مات علی حب آل محمد۔ آپ پھر بھی متوجہ نہیں ہوئے، میں پھر عرض کرتا ہوں، یعنی جتنی احادیث ہیں ان میں ہے من مات علی حب آل محمد، اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ الا ومن مات علی حب محمد و آل محمد۔ واہ صاحب، کل بھی میں نے عرض کیا تھا
فرنٹ لائن والوں پر بڑا حق ہوتا ہے. رسول پاک نے احادیث میں یہ نہیں فرمایا کہ الا ومات علی حب محمد و آل محمد، جو محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے مر جائے. نہ فرمایا مات علی حب آل محمد. آل محمد کا ذکر کیا ہی اس لیے کہ آل محمد سے محبت وہی کرے گا جو محمد کا غلام ہوگا. درود پڑھیے گا. صلوات. ایک ڈھیری ڈھیری صلوات اور بھی پڑھ دے. صلوات. دیکھیے اگر کوئی اپنے کلمہ میں یا اپنی اذان میں محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، لیکن اپنے دل میں اور اپنے عقیدے میں ولایت علی کا قائل ہے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آل محمد کی محبت اس کے دل میں ہے تو رسول پاک کی یہ حدیث ہے. یہ لیجئے اسلامی فرقے کا نام ہے اہل حدیث. اسلامی فرقہ اہل حدیث کے بہت بڑے علامہ ہیں جن کا روزانہ کی تقریر میں کسی نہ کسی اعتبار سے میں حوالہ دیتا ہوں. حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث. میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے یہ چھپی ہوئی ہے. کتاب الشین، شین کی پٹی، صفحہ نمبر 162، سطر نمبر 12 سے لے کر 20 تک اردو میں یہ لکھتے ہیں اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. بڑے میں آرام سے پڑھوں گا. اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. اب اس کا استعمال یعنی لفظ شیعہ کا اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں. واہ صاحب، دیکھا نا، آپ چپ کر گئے نا. کتنے آرام سے بچوں میں نے تمہارے لیے پڑھا ہے اور تم چپ کر گئے ہو. آ جائے جی، آ جائے. اب اصل میں شیعہ دیکھیے لکھتے ہیں اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کی اہل بیت سے. ہاں، آپ کی اہل بیت سے. تو میں ساری تقریروں میں یہی بتاتا رہا ہوں کہ اہل بیت ہیں کون، تاکہ پتہ تو چلے جو ان سے محبت رکھتے ہیں. اب یہ ہے ایک حوالہ، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے ہماری ایک بہت بڑی لغت کی کتاب ہے محیط. انہوں نے خود اس محیط کا حوالہ دیا ہے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ محیط میں ہے، یعنی اس کتاب محیط میں ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا. توجہ فرمائی. یعنی جو لوگ آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگانے کے لیے، شیعہ سنی بھائیوں میں خلیج افتراق پیدا کرنے کے لیے کہ شیعہ کافر ہیں، بابا یہ علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی اہل حدیث کے علامہ یہ لکھ رہے ہیں کہ شیعہ فرقہ مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ ہے. تو آپ اس کے بعد لکھتے ہیں بڑا پیارا فکرہ انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ ایک بڑا فرقہ ہے مسلمانوں کا. پھر آگے تعریف لکھتے ہیں کہ یہ فرقہ کون سا ہے، جو آ حضرت کے بعد. یہ یہاں ہے، میں نے یہاں رکھ دیا. اب یہاں سے یہاں آنے پر جو بعد ہے وہ بلا فصل ہے.
یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے لگایا ہے علی ولی اللہ. تو علی ولی اللہ. تو اب وہ حیدر جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، فکرہ سنیے گا، یہ میرا نہیں ہے، کسی شیعہ رائٹر علامہ مولانا کا نہیں ہے، یہ حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی اہل حدیث کا یہ فکرہ ہے. میرے پیارے بچوں جو میٹرک پاس ہو میری بات سمجھ لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو ساتھ والے سے پوچھ لینا کہ وہ لکھتے ہیں یہ فرقہ جو ہے جو حضرت کے بعد حضرت علی کو امام مانتے ہیں. یہ ہے شیعہ کی تعریف. شیعوں کے ہاں نہیں. میں نے جتنی کتابوں کے نام لیے ہیں یہ ایک بھی شیعہ کتاب کا نام نہیں لیا. اب اگر کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہیں تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی جن کو نعرہ سنا رہے ہو، جو کرائے کے آدمی جمع کیے ہوئے ہیں، انہیں بتا تو دو کہ کس کے شیعہ کافر ہیں. واہ. معارف اسلامیہ نام پھر لے رہا ہوں. اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 898 پھر 899 پنجاب یونیورسٹی لاہور کی شائع شدہ. یہ میں اس سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ شیعہ کے ان تمام معانی کے ساتھ ساتھ جو ادا کیے جا چکے ہیں آخر میں یہی درج ہے کہ دوستداران علی و اولاد علی کو شیعہ کہتے ہیں. یار ذرا میری تلاش پر تو آپ توجہ فرمائیں جو چپ کر بیٹھے ہو. یعنی یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. آخر میں وہ لکھتے ہیں دوستداران علی و اولاد علی کو شیعہ کہتے ہیں. اب نمبر 6 مقدمہ ابن خلدون. یہ صاحبان علم جانتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہے. مقدمہ ابن خلدون مطبوعہ قاہرہ صفحہ نمبر 215. ان معانی کے علاوہ آخر میں یہی درج ہے کہ سلف میں نے پچھلے سلف سے لے کر اب تک فقہا و متکلمین کے روزمرہ میں حضرت علی و اولاد علی کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جاتا ہے. میں آپ سے گزارش نہیں کرتا کہ آپ ایک ایک لفظ پہ بولیں. میں آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر کے حصے کو عام کریں. جس اعتبار سے جس آپ اپنا کیا نام ہے نہیں، میں سوشل میڈیا کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کا ذاتی نام لینا چاہتا ہوں کہ ذاتی اعتبار سے آپ جہاں جہاں تک میری یہ فیس آباد پہنچا سکتے ہیں اس دور میں یہ پہنچائیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. ہمیں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. لوگوں کو بتاؤ کہ آل محمد کے ماننے والے کل بھی شیعہ تھے اور آج بھی. آج یہ نعرہ لگانا جس کے ہم شیعہ نے پاکستان نہیں، تمام مسلمانوں نے پاکستان متحمل نہیں ہو سکتے. ہم پاکستان کی سالمیت کو کسی اعتبار سے بھی خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کر سکتے. یہ روزمرہ کی تمہاری فتویٰ بازی کی فیکٹری یہ بند ہونی چاہیے. جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں، انہیں روز روشن کی طرح ہمیں واضح کرنا چاہیے. اور آپ کا فریضہ ہے کہ ایسے موضوعات پر آپ اس طرح ساتھ دیں
کہ باقی ممبر بھی آنے والے ان حقائق کو لے کر آگے بڑھ سکیں. اگر کوئی کسی شیعہ کو، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی شیعہ کو کسی کتاب کے اعتبار سے مورد الزام ٹھہراتا ہے تو یہ لیجئے، کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 379 ایک کتاب. دوسری کتاب تاریخ و دمشق ابن عساکر کی، ترجمہ الامام امیر المومنین، حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 442، حدیث نمبر پھر اس کا ہے 958، وہ ہے جلد نمبر 2. اس میں یہ لکھتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کننا عند النبی، ہم رسول کے صحابہ، بچوں سمجھ رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کننا عند النبی، ہم رسول کے صحابہ رسول کی بارگاہ میں موجود تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق درس لے رہے تھے. بہرحال ابھی بچوں کو ذرا دیر ہے اس لیے کہتا ہوں ذرا آپ آگے بیٹھا کریں. ہم رسول کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق رسول سے ہم درس لے رہے تھے. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، یا اچانک سامنے علی آ گئے. جیسے سامنے علی آئے تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے علی کو دیکھ کر ہم صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیارے صحابیوں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ان ھذا وشیتہ، ہائے ہائے ہائے، بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی. ان ھذا وشیتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، کہ یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے. بس رسول کا اتنا کہنا تھا. وَنَزَلَتْ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. فوراً یہ آیت نازل ہو گئی کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ خیر البریہ ہیں، یعنی پوری کائنات سے افضل ہیں. فکان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کے صحابہ کا یہ وتیرہ بن گیا تھا، یہ عادت بن گئی تھی. اذا اقبل علی، جب علی سامنے آتے تھے تو علی کو دیکھ کر کہتے تھے، قالو، دیکھو دیکھو، جا آ رہا ہے خیر البریہ. یہ اہل بیت رسول ہی کا گھرانہ تھا کہ جس نے اسلام کی بقا کے لیے پورا گھر عظمت اسلام منوانے کے لیے اس طرح قربان کیا کہ آج تک تاریخ انسانیت، میں نے صرف تاریخ اسلام نہیں کہا، تاریخ انسانیت جو ان کی قربانیوں سے آگاہی حاصل کر رہی ہے، وہ خون کے آنسو برسا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین صرف شیعوں کے حسین نہیں، صرف اہل سنت کے حسین نہیں، بلکہ جو انسان انسانیت پرست ہے، حسین ہر ذی شعور انسان کے کل بھی امام تھے اور آج بھی امام ہیں. چونکہ آج کی یہ مجلس با اعتبار شبی امام حسین کے قوت بازو، زور کمر، لشکر کے علمدار، جسے علی نے بڑی دعائیں مانگ کے لیا تھا، یعنی حضرت عباس علیہ السلام وہ ذات مبارکہ ہیں کہ حضرت علی دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا شجاعت کا پیکر
بیٹا عطا کر کہ جس طرح ساری زندگی میں رسول کا بھائی ہوتے ہوئے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا ہوں، اسی طرح وہ فرزندان بطول، فرزندان رسول کی غلامی میں ان کا بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہے۔ تو عباس نام ہے علی کی دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح تاریخ مقتل میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سیدہ بطول عذرا کی سلام اللہ علیہ کی آنکھیں بند ہونے لگیں، آپ نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، جو صرف اور صرف اس وقت ظاہراً 5 برس کی تھی، جہاں وصیتیں کی، ان وصیتوں کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی گٹھڑی اٹھا کر دی، کہا بیٹی یہ سنبھال کے رکھ لے۔ اماں اس میں کیا ہے؟ کہا بیٹی کھول کے دیکھ لے۔ اب جو بی بی نے کھول کے دیکھا، اس میں 2 چھوٹے چھوٹے کرتے سیدہ بطول کے ہاتھ کے سلے ہوئے موجود تھے۔ تڑپ کر کہا اماں یہ کرتے کس کے لیے ہیں؟ کہا بیٹا میرے وصال کے بعد آپ کے بابا ایک عقد فرمائیں گے، اس خاتون کا نام میرے نام پر ہوگا، میرے ہم نام ہوگی، خاندان قلابیہ سے اس کا نام فاطمہ ہوگا، پکارا اسے ام البنین کہہ کر پکارا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ اسی شکم سے تمہیں ایک بھائی عطا کرے گا جس کا نام میرے بابا رکھ کر گئے ہیں۔ یعنی حضرت عباس کا نام بھی رسول پاک تجویز کر کے فرما کر گئے تھے، اس کا نام عباس ہوگا۔ اماں پھر ان کرتوں کو کیا کروں؟ بیٹا جب تیرا بھائی عباس اس گھر میں آ جائے، پہلے اس کا دایاں بازو چومنا، پھر اس کا بایاں بازو چومنا، میرے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پہنا کر اسے کہنا عباس ماں زہرا سلام دے رہی تھی۔ یہ ہے مقام عظمت حضرت عباس۔ کربلا کے میدان میں 4 پیاسے ایسے ہیں جنہوں نے باقی پیاسوں کے لیے تو پانی مانگا ہے لیکن اپنے لیے نہیں مانگا۔ ان میں 2 پردہ دار بیبیاں ہیں اور 2 مرد ہیں۔ پردہ دار بیبیوں میں سب سے پہلی خاتون ثانی زہرا شریکت الحسین ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے بار بار بچوں کے لیے تو پانی مانگا کیونکہ بی بی کو جناب زہرا نے وصیت کی تھی کہ زینب میرے حسین کو فطرتاً پیاس زیادہ لگتی ہے، جب یہ پانی مانگے پانی دینے میں دیر نہ کرنا۔ وہ 5 سال کی تھی لیکن شریکت الحسین تھی، علم کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر کہنے لگی اماں ایک وصیت مجھے کر رہی ہو، ایک بات حسین سے بھی کر دو۔ بیٹی کیا بات کروں؟ کہا اماں میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گی لیکن کب تک کروں گی؟ جب تک پانی پر قدرت ہوگی۔ حسین سے کہہ دو جب میں پانی نہ پلا سکوں تو پھر دشمنوں سے پانی نہ مانگے۔ تو ایک یہ سیدہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں جب بھی پانی مانگا ہے حسین کے لیے مانگا ہے کہ یہ اولاد رسول ہے، یہ رسول کی زبان چوس کر پلنے والا ہے۔ جانور کو بھی پیاسا ذبح نہیں کیا جاتا، تم اسے پیاسا ذبح کر رہے ہو۔ اپنے لیے پانی نہیں مانگا۔ یہ ہے پہلی مستور۔ دوسری مستور سب آپ جانتے ہیں کہ جس نے حسین کے لاشے پر کھڑے ہو کر وعدہ کیا کہ زہرا کا لال بطول کا بیٹا تیرا پامال شدہ لاشا دھوپ پر پڑا ہوا دیکھ رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ تو بھوکا اور پیاسا مارا گیا ہے، جب تک زندگی ہے ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ یہ علی اصغر کی ماں حضرت بی بی سیدہ ام رباب ہے،
یہ دو خواتین ہیں تاریخ کے اعتبار سے جنہوں نے پانی نہیں مانگا کربلا کے میدان میں. دو مرد ہیں، ان دو میں سے ایک وہ بیمار ہے جو بیمار تھا نہ، 7 محرم سے بیمار ہوا. یعنی جب حضرت عباس کو مولا نے حکم دیا کہ خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا لو، اور جناب عباس نے قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مولا مجھے حکم دو، ان کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ آپ سے کہیں خیمے اکھاڑ لو. اس وقت سید سجاد چچا کے پہلو میں تھے. ایک تلوار کے قبضے پر جناب عباس نے ہاتھ رکھا، ایک تلوار کے قبضے پر جناب سجاد نے ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر کہا بابا ایک طرف میں ہوں، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف بھیا اکبر کھڑا کر دیں، ایک طرف بھیا قاسم کھڑا کر دیں، پھر ان سے پوچھیں دریا کا گھاٹ ہم سے کیسے خالی کرا سکتے ہیں. تو امام نے اس وقت سجاد کو گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو برسے، کہا میرا لال آج تو صرف خیمے ہٹانے پر رو رہا ہے، لیکن ہائے شام غریبہ جب ان کے خیمے جلائے جائیں گے. یہ سن کر سید سجاد پر غم کا اتنا اثر ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے. یہ بیمار انہوں نے بھی کربلا میں کسی سے پانی نہیں مانگا. 3 شخصیتیں یہ ہیں. چوتھی شخصیت خود حضرت عباس کی. جناب عباس پیاسوں کے لیے پانی کی خاطر دریا پر گئے. جب جناب سکینہ نے جناب عباس کا دامن پکڑ کر چھوٹے چھوٹے پیاسے بچوں کو دکھا کر کہا چچا عباس انت حی و نحن عطشان، آپ بھی زندہ ہیں اور ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں. چچا ذرا دیکھو، یہ عاتقہ بنت مسلم کو دیکھو، یہ عبداللہ بن حسن کو دیکھو، یہ میرے بیٹے باقر کو دیکھو، یہ جھولے میں سونے والے میرے اصغر کو دیکھو. آنکھیں بند ہو چکی ہیں، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے. کب ان کے لیے پانی لاؤ گے؟ رو کر کہتے تیرا بابا اجازت جو نہیں دیتا. کہا اگر میں اجازت دلوا دوں. فرمایا سکینہ یہی تو میری منت ہے، دعا ہے. جلدی سے خیمے کے اندر گئی، اپنے نام سے منسوب جو خشک مشکیزہ پڑا تھا وہ اٹھا کر لے آئی. کہا چچا آپ کا قد بڑا ہے، میرا قد بہت چھوٹا ہے، آپ زمین پر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو مشکیزہ پہناؤں. اس مشکیزے کو دیکھ کر وعدہ کرتی ہوں بابا تمہیں منع نہیں کریں گے. سیدہ سکینہ نے جناب عباس کو جب خشک مشکیزہ پہنا لیا، کہا چچا اب آپ جائیں بابا سے اجازت مانگیں. عباس اٹھے، مولا کے قدموں تک پہنچے. جیسے امام کی مشکیزے پر نظر پڑی آنکھوں سے آنسو برسے. آواز دے کر کہتے ہیں سکینہ پہنا تو دیا ہے کہ پانی لے آئے، لیکن مجھے پتا ہے عباس واپس نہیں آئے گا. نیزہ دیا مولا نے، تلوار نہیں دی، نیزہ دیا. جاؤ عباس خدا کے حوالے. مولا سیدھا مقتل میں جاؤں؟ کہا نہیں، پہلے جا کر اس بہن کو آخری سلام کرو جو ساری زندگی تم پر ناز کر کے تمام عورتوں سے کہتی رہی کس کی جرت ہے جو عباس کے ہوتے ہوئے میری چادر لوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب عباس چلے، سیدہ زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے. بی بی زمین پر بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. عباس آ کے رک گئے، رک کر سر جھکا کر آنسو برسا کر کہتے ہیں زہرا کی بیٹی شریکت الحسین، کائنات کی شہزادی، اس کنیز زادے کا آخری سلام. جب کہا نا اس کنیز زادے کا آخری سلام، سیدہ کا سر اٹھا. عزاداروں رونے والوں، ساری زندگی میری ذاکری میں گزر گئی ہے. میں جب بھی یہ مصائب پڑھتا ہوں چند ایک کلمات یہ ضرور کہتا ہوں. بی بی کا سر اٹھا، اٹھا کر عباس کو دیکھا، دیکھ کر کہتی عباس عباس
جانے سے پہلے زینب کو اتنا بتا دو، کیا مجھے کربلا اسی لیے لائے تھے کہ تم مارے جاؤ؟ تم مارے جاؤ. بٹھا دو اس بچے کو، بٹھا دو، دیکھ رہے ہو، بٹھا دو کہ تم کربلا مجھے اسی لیے لائے تھے کہ تم کربلا مارے جاؤ اور میں تمہارے لاشے پر سر کے بال کھول کر ماتم کروں. ہائے جب بی بی نے کہا میں تمہارے لاشے پر سر کے بال کھول کر ماتم کروں، غازی کی دھاڑیں نکل گئی. رو کر کہا آقا زادی یہ غلام وعدہ کرتا ہے صبح سے لے کر اس وقت تک ہر ہاشمی کا لاشا خیمے میں آیا ہے، آپ نے سر کے بال کھول کر ماتم کیا ہے، لیکن یہ ام البنین کا بیٹا وعدہ کرتا ہے میرا لاشا خیمے میں نہیں آئے گا. بہنوں والو، ہر بہن کے بھائی سلامت رہیں. خدا کسی بھائی کو، بہن کو بھائیوں کا صدمہ عطا نہ کرے. سیدہ دھاڑیں مار کر روئیں. فرمایا عباس چھوٹے بھائی اولاد کے برابر ہوتے ہیں، مجھ سے رونے کا حق نہ چھین. اندر آ جا، میں تیرے بازوؤں کا بوسہ لے لوں. آخری سلام کیا، نیزہ سنبھالا. پیاسے بچوں میں جو میں نے تاریخ مقتل میں عربی ہے یا فارسی ہے جو تعداد پڑی ہے، اس تعداد میں ہے 12 سمجھدار بچے، نہیں معصوم بچے. 12 معصوم بچے تھے، 10 معصومہ شہزادیاں تھیں. یعنی یہ 22 بچے خاندان رسول و آل رسول کے ایسے تھے کہ جن کی جب منہ کھول جاتے تھے تو بند نہیں ہوتے تھے، اور جب بند ہو جاتے تھے تو کھلتے نہیں تھے. تو اب جناب عباس نے ایک ایک بچے کا سر چوما، پیاسے منہ کا بوسہ لیا، کہا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو، میں پانی لینے جا رہا ہوں، اللہ کرے لے کے آ جاؤں. ادھر عباس روانہ ہوئے، ادھر ان تمام بچوں نے، 22 بچوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں خالی پانی کے جام اٹھائے، خیمے کے دروازے سے نکل کر سکینہ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. ایک ایک بچہ رو رو کے کہہ رہا ہے سکینہ جب تیرا چچا پانی لائے پہلے مجھے دینا. سبحان اللہ. ہر بچے سے جناب سکینہ وعدہ کر رہی ہے. ادھر جناب عباس دریا کے کنارے پہنچے. 4000 سے لے کر 10,000 تک وہاں پر شامی اور کوفی مقرر تھے، دیوار بن کر کھڑے کرائے گئے تھے کہ عباس کسی طرح دریا کے کنارے نہ پہنچ سکے. 12 حملے، 7 حملے جناب عباس نے کیے ہیں تابڑ توڑ. ان 7 حملوں میں 1500 ان ناریوں کو حضرت عباس نے بھوک و پیاس کے عالم میں جہنم پہنچایا ہے. ان 7 حملوں میں ان کے سپاہی پیچھے ہٹتے ہٹتے جب ہٹ گئے، دریا کا گھاٹ خالی ہوا. عباس ترائی میں یعنی دریا میں اترے. اتر کر آپ نے سکینہ کا مشکیزہ پانی سے تر کیا، پانی سے بھرا، الحمدللہ کہا. وفا کا یہ عالم تھا کہ جب پانی کی ٹھنڈک ہوا کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں کو محسوس ہوئی تو اپنے آپ سے کہتے عباس یہ وفا سے بعید ہے، سکینہ پیاسی تڑپتی رہے اور تو پانی کی ٹھنڈک محسوس کرے. دونوں ہاتھوں کو خشک کیا، مشکیزہ لے کر چلے. جیسے چلے عمر حجاج نے جو اس کا رئیس تھا اس نے آواز دے کر کہا شامیو، کوفیو، چاروں طرف سے عباس کو گھیرے میں لے لو. اگر ایک قطرہ پانی کا خیمے میں چلا گیا تو حسین اور عباس تم میں سے کسی ایک کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. ہر طرف سے تیر برسے، تلواریں پڑی، نیزے ٹوٹے، لیکن عباس بابا علی کی شجاعت دکھاتے ہوئے، میں ایک فکرہ کہتا ہوں مولا علی مجھے معاف کر دینا، آپ نے جب بھی میدان جہاد میں تلوار چلائی ہے آپ تازہ دم تھے، بھوکے پیاسے نہیں تھے، لیکن ہائے عباس
تلوار کے جوہر دکھا کر آپ اور آگے بڑھے، ابھی بڑے ہی تھے خیام کی طرف کہ حکم بن طفیل ملعون نے چھپ کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا اتنا بھرپور وار کیا کہ آپ کا صرف چمڑا گوشت نہیں کٹا بلکہ پورا بازو شانے سے الگ ہو گیا۔ جلدی سے آپ نے علم اپنے بازو سے سنبھالا، کٹے ہوئے بازو سے، پھر دوسرے بائیں بازو سے تلوار چلانی شروع کی۔ ابھی 2-4 قدم گھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ یا نوفل بن ارزق ملعون نے آپ کے بائیں بازو پر اتنی زور سے تلوار ماری گئے۔ عباس نے یوں علم سنبھالا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح پانی بچ جائے، میں رہوں نہ رہوں، پانی پیاسوں تک پہنچ جائے۔ یا اتنے میں عباس کا علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا۔ اولاد والو، رونے والو سلامت رہو۔ جب دائیں بائیں علم جھکا، سکینہ آواز دے کر کہتی ہے دادی فضا یہ میرے چچا کا علم کیوں جھک رہا ہے؟ فضا منہ سر پیٹ کر کہتی ہے سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ جب پتہ چلا نا دونوں بازو قلم ہو گئے، دروازے سے مقتل کی طرف دیکھ کر آواز دے کر کہا چچا چچا زندہ خیمے میں واپس چلے آؤ، چچا میں سکینہ وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد پھر کبھی پانی نہیں مانگوں گی۔ صاحبان دل، یہ باب الحوائج کا غم ہے۔ عباس کے صدقے میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو رونا نہیں بھی آتا، مولا ہر ایک کے دل میں موجود ہیں۔ جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں غمناک حالت بنا کر یا آنسو برسا کر، یہ کھلا دربار ہے، اس دربار سے ہر ایک کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ جناب عباس کے دونوں بازو جب کٹ گئے، اب جو میں فکرہ دے رہا ہوں خدا کے لیے مولا عباس کے واسطے مجھے معاف کر دینا اگر کسی کے دل پر سخت گزرے۔ جیسے دونوں بازو کٹے اور عباس ذرا رکے، ابھی رکنا ہی تھا کہ ملعون ابن سعد نے آواز دے کر کہا شامیو کوفیو، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو علی کے عباس سے بدلہ لے لو، اس کے بازو سلامت نہیں ہے۔ چاروں طرف سے تیر برسے، تلواریں ٹوٹی۔ خرملا نے ایک ایسا تیر چھوڑا جو آ کر مشکیزے پر لگا، تیر کا لگنا تھا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ ادھر زمین پر پانی گرا، ادھر جناب عباس کی حالت کیا ہے۔ جب ابن سعد نے کہا تھا کہ جتنا مار سکتے ہو مار لو، مقتل کی کتب میں ہے کہ عباس کے پورے جسم پر انگلی کے پورے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہ تھی جہاں تیر لگا ہوا نہ ہو، سارا جسم تیروں میں چھپا ہوا تھا۔ یا اتنے میں ایک ظالم نے آپ کے سر پر گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، درمیان سے سر پھٹ گیا، دماغ نکل کر شانوں پر گرا۔ یا مولا علی جب آپ کو ضرب لگی تھی، آپ کے حسن نے، آپ کے حسین نے آپ کے زخم پر پٹیاں باندھی تھی، گھر میں آپ کی بیٹیوں نے پٹیاں باندھی تھی، لیکن ہائے کربلا، ادھر گرز لگا، گرز کا لگنا تھا۔ ایک اور ظالم نے آپ کی کمر میں نیزہ مارا، جب نیزہ لگا آپ جھکے، جھک کر آپ نے چاہا کہ ان تیروں کو جو لگے ہوئے ہیں پیشانی پر، ان تیروں کو کسی طرح میں نکالوں۔ سر جھکایا، گھٹنوں میں تیروں کو دیا، ابھی چاہا کہ نکالوں، یا پیچھے سے ایک نیزہ بردار نے اتنے زور سے نیزہ مارا کہ عباس زین پر رک نہ سکا، زین سے زمین پر آیا۔ اب جو فکر مصائب کے ہیں وہ میرے نہیں ہے، وہ حضرت عباس خود فرماتے ہیں۔ آیت اللہ بحر العلوم سے خواب میں آ کر میرے مولا غازی عباس نے فرمایا بحر العلوم
یہ جو لوگ میرا مصائب پڑھتے ہیں ان ذاکروں سے جا کر کہو میرا وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتے جو میری سب سے بڑی مصیبت ہے۔ بحر العلوم تڑپے، کہا مولا وہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا ان سے پوچھو کہ کوئی سوار جب اپنی سواری سے زمین پر گرتا ہے تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ کیا اب بھی میں پڑھوں؟ میرے پڑھنے کی ضرورت ہے؟ آنکھوں میں تصور لاؤ، ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ فرمایا جب میں زمین پر گرا تھا میرے ہاتھ تو نہیں تھے، میرے سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ جیسے ہی عباس زمین پر گرے یکدم 3 صدائیں بلند ہوئی۔ پہلی صدا جناب عباس کی تھی، یا سیدی من السلام، مولا زہرا کا لال اس غلام کا آخری سلام کا کرنا تھا۔ حسین کی حالت کیا تھی؟ چوب خیمہ پکڑ کر مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے عباس کی صدا مولا کے کانوں تک پہنچی، دوسری صدا حسین کی تھی۔ روتے روتے زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے عباس الآن انکسر ظہری، اور میرا بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ خدا کسی بھائی کو یہ مظلومیت بھرا منظر نہ دکھائے۔ یہ دوسری صدا تھی۔ حسین جلدی سے مقتل کی طرف چلے، ایک تیسری صدا بلند ہوئی۔ سن لو گے وہ کس کی تھی؟ وہ عباس کی نہیں تھی، وہ حسین کی نہیں تھی، وہ پردہ داروں میں رونے والی سیدہ زینب کی تھی۔ بیبیوں کو آپ نے ارد گرد جمع کر کے کہا واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ بس حسین عباس کے لاشے تک پہنچے، تڑپتے بھائی کا سر جو زخموں سے چور چور تھا میرے مولا نے اٹھایا، یوں 2 زانو ہو کر بیٹھے، سر گودی میں رکھا، حسین جھکے، اللہ جانے خون بھرے پیشانی والے جسم کے حصے کو حسین نے کیسے چوما ہوگا۔ چوم کر کہتے ہیں عباس، عباس آنکھیں کھول، میں حسین آیا ہوں۔ تڑپ کر کہا مولا میں آنکھیں کیسے کھولوں؟ امام حسین نے دیکھا عباس کی آنکھوں میں 7 تیر لگے ہوئے تھے۔ گھبرا کے نہ سننا، شک نہ کرنا۔ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب نے بھی لکھا ہے، الدمۃ الثاقبہ میں بھی ہے کہ اتنے تیر برسے کہ 7 تیر عباس کی آنکھوں میں لگے۔ حسین جھک کر ایک ایک تیر عباس کی آنکھوں سے نکالا، دامن کے ساتھ خون صاف کیا، کہا عباس اب دیکھ۔ اب جو غازی نے دیکھا کہا الحمدللہ، جب آیا تھا پہلے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، اب جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کر رہا ہوں۔ یہاں ذاکر ایک فقرہ کہتے ہیں، ترجمہ ہے لیکن ذاکرین کا فقرہ اس ترجمے سے زیادہ بہتر ہے کہ امام نے جھک کر کہا عباس عباس میں نے تیری آنکھوں سے تیر نکالے ہیں، اب تو مجھے مزدوری دے۔ مزدوری کا نام آنا تھا۔ عباس تڑپ کر کہتا ہے مولا غلام کے پاس کیا ہے؟ کہا عباس تیرے پاس بہت بڑا خزانہ ہے جو آج تک تو نے مجھے نہیں بخشا۔ تڑپ کر کہتے ہیں مولا کیا؟ فرمایا تو بھائی ہوتے ہوئے ساری زندگی اپنے آپ کو میرا غلام کہواتا رہا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے آخری وقت مجھے اپنا بھائی کہہ۔ جب کہا نا مجھے بھائی کہے، اور بھائیوں والوں خاص طور پر میری بہنوں، خدا تو میرے بھائی سلامت رکھے، جب کہا مجھے بھائی کہے، عباس کا لاشا تڑپا، تڑپ کر کہتا ہے مولا میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ اگر میں آپ کو بھائی کہوں اور بی بی کہہ دے عباس کنیز کا بیٹا ہو کر
میرے بیٹے کو بھائی کہہ رہا ہے، یہ اتنے میں مقتل میں سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز دے کر کہا نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں، پڑھنے دے مجھے مصائب، نہیں ہو میرا وفادار بیٹا، نہیں ہو میرا علمدار بیٹا، نہیں ہو میرا عباس بیٹا، میں مدینہ چھوڑ کر بطول رونے آ گئی ہوں۔ عباس کے چہرے پر سرخی شہادت چھائی۔ عباس کچھ وصیتیں، پہلی وصیت یہی، میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، میں سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ جہاں یہ وصیت تھی وہاں عباس کے جسم کی حالت یہ تھی، جہاں مولا ہاتھ رکھتے تھے وہاں جسم کا گوشت الگ ہو جاتا تھا۔ امام فرماتے عباس تیری وصیت اپنی جگہ پر، اور کچھ کہنا ہے؟ ہاں مولا، اور کچھ کہنا نہیں بلکہ میری گزارش ہے، عرض ہے۔ عباس کہو کیا کہتے ہو؟ مولا بابا نے مجھے مانگا تھا آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے غلامی کا حق میں ادا کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا، اگر ہو سکے تو میرا لاشا کسی طرح ابن سعد کے حوالے کر دینا۔ کیا عباس تیرا لاشا ابن سعد کو کیوں دوں؟ کہا مولا میں جو تیرا غلام ہوں اسے کہنا عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے ہوں میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو، سردار کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ بس عباس کی آنکھیں بند ہوئی۔ امام نے علم کے ٹکڑے سنبھالے، مشکیزے کے ٹکڑے سنبھالے، حسین روتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ 22 بچے جو خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے جو رو رو کر کہہ رہے تھے سکینہ پہلے پانی ہمیں دینا۔ جیسے سکینہ کی نظر پڑی کہ علم تو آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں آ رہا، بابا روتے ہوئے آ رہے ہیں، تڑپ کر کہا بابا بابا علم تو آ گیا، میرا چچا نہیں آیا، اور رو کے کہا سکینہ سکینہ تیری یتیمی کا وقت آ گیا، میری بہنوں کی سلام